السلام علیکم ناظرین، ہم بچپن سے ایک شعر سنتے آئے ہیں کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ یہ شعر ہم سنتے ہیں لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسی شعر پہ عمل کرنے والی شخصیت موجود ہے، ڈاکٹر سعدیہ سعید۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحبہ جو ہے جی، ان کا تعارف میں تھوڑا سا کراتا چلا جاؤں۔ ڈاکٹر صاحبہ سایہ خدائے ذوالجلال کی COO ہے، لندن میں یہاں ریسرچ کر رہی ہیں، فیکلٹی ممبر ہیں ایک بہت بڑے ادارے کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ یہ ایک والنٹیئر آرگنائزیشن جو ہے سایہ خدائے ذوالجلال، اس کو بھی سپورٹ کرتی ہے۔ آج ہم ان سے بات چیت کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ سایہ خدائے ذوالجلال کا کیسے وجود میں آیا، کون لوگ تھے اس عمل کے پیچھے، اور اس کے کیا مقاصد ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحبہ، سوال تو میں نے کر دیے، ناظرین نے سن لیے، اب جواب آپ دیجیے۔ سر، سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا اس کے بارے میں، آرگنائزیشن کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ سیکنڈلی یہ کہ SKZ فاؤنڈیشن ایک ایسی چیریٹی آرگنائزیشن ہے جو پاکستان کے اندر جو انڈر پریویلیج سلم کے بچے ہیں یا پھر جو دور افتادہ علاقوں میں رہنے والے بچے ہیں، ان کی تعلیم اور تربیت کے اوپر کام کر رہی ہے۔ یہ آرگنائزیشن 2017 میں یونیورسٹی کے ایز اے یونیورسٹی والنٹری پروجیکٹ سٹارٹ ہوئی تھی، اور پھر اس کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ ڈاکٹر حفظہ خان نے رکھی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ فاؤنڈیشن انہوں نے UK میں لوگوں کو اپروچ کیا، اینڈ دیٹس ہاؤ اٹ بیکیم UK پاکستان چیریٹی۔ اب یہ پاکستان کے اندر یہ چیریٹی پنجاب چیریٹی کمیشن کے ساتھ ایک رجسٹرڈ چیریٹی ہے، اور UK میں بھی یہ چیریٹی کمیشن کے ساتھ رجسٹرڈ چیریٹی ہے۔ تو یہ آپ نے جب شروع کیا تو کہاں سے، کس شہر سے شروع کیا تھا اس کو آپ نے؟ سو یہ 2017 میں لاہور سے یہ سٹارٹ ہوا، پنجاب یونیورسٹی کے بچوں نے شروع کیا، اور انہوں نے جو سب سے قریب ترین ان کے سلم تھا وہ وہاں گئے، انہوں نے دیکھا کہ کیا، اور اس سے ان کو یہ جذبہ آیا کہ وہ ان بچوں کے لیے کچھ کریں۔ تو لاہور سبززار میں یہ چیریٹی آرگنائزیشن شروع ہوئی تھی۔ پہلے یہ بالکل ٹینٹس میں دریوں کے اوپر بچوں کو پڑھانا شروع کیا، پھر اس کے بعد یہ ٹرانسفرڈ انٹو اے کنٹینر بیسڈ اسکول، جو کہ ہماری ایک پہچان بھی بن گیا کافی، SKZ کی ریڈ کنٹینر بیسڈ اسکول۔ اور اب ہمارے پاس جو ہے وہ ہم ایک باقاعدہ اسکول بلڈنگ کے اندر شفٹ ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے گلگت بلتستان کے اندر 5 اسکول ہیں جو ہم گلگت بلتستان کی ایجوکیشنل منسٹری کے ساتھ پارٹنرشپ کے اندر چلا رہے ہیں۔ یعنی کہ وہ جو ایک کنٹینر سے سٹارٹ ہوا سلسلہ، دریوں سے سٹارٹ ہوا، وہ ماشاءاللہ 5 اسکول آپ گلگت بلتستان میں، باقی پاکستان میں بھی کچھ اسکول ہیں آپ کے؟ سو یہ ہمارا گوئنگ فارورڈ، ہمارا فیوچر میں یہ پلان ہے کہ ہم اسی طرح کی پارٹنرشپ کے ساتھ جو ہے وہ اور اسکولوں کو سپورٹ کریں، اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی ایک جگہ پہ کنفائن نہیں کریں، بیکاز اٹس سارٹ آف لائک یہ سب کے لیے ہے۔ تو ہم اس کو بلوچستان میں بھی لے کے جائیں، سندھ میں بھی لے کے جائیں، ہماری لوگوں سے وہاں بات ہو رہی ہے، ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ ہم اس کو کیسے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی تک کتنے بچے آپ کے انرول ہو چکے ہیں یا کچھ جو فارغ التحصیل ہو چکے ہیں؟ سو لاہور کے اندر جو ہمارے 2 اسکول چلے، سو بیسکلی لاہور میں جب جو سلمس کے بچے جو سٹارٹ ہوئے تھے وہ بالکل ریسیپشن سے سٹارٹ ہوئے تھے، تو وہی بچے اب Year 7 میں جا چکے، تو ہمارے آلموسٹ 150 بچے لاہور کے 2 اسکولز میں ہیں، اور آلموسٹ جو ہمارے پارٹنرشپ میں گلگت بلتستان میں اسکول چل رہے ہیں وہ آلموسٹ 500 بچے ہیں جو اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ یہ 2017 سے جو کہانی ہے اس سے لے کر ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے۔ اور آپ کے ایک بچے پہ آپ نے کوئی بھی ورک آؤٹ کیا ہوگا، کتنا خرچہ ہو جاتا ہے؟ سو ہم جو ہمارے لاہور کے اسکول اور گلگت بلتستان میں ڈفرینٹ ہمارا جو ماڈل ہے وہ فالو ہو رہا ہے۔ سو لاہور کے اسکول میں سب کچھ ہم خود کریں، اور گلگت بلتستان میں ہماری پارٹنرشپ ہے منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ، تو وہاں پہ ایک بچے پہ ہمارے آلموسٹ 15 پاؤنڈ پر منتھ خرچہ آتا ہے، اور لاہور کے اسکول کے بچے میں جو ہے وہ آلموسٹ 25 پاؤنڈ جو ہے وہ ایک بچے کے اوپر خرچہ آتا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہاں ہم اپنی گورنمنٹ آف پنجاب سے بھی درخواست کریں گے کہ اگر یہ بات ان تک پہنچے تو وہ بھی گلگت بلتستان کی حکومت کی طرح ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں اس طرح، کیونکہ ویسے بھی ہمارے چیف منسٹر صاحب اور تعلیم پہ اور بچوں پہ بہت زیادہ آج کل زور دے رہی ہیں۔ تو اب آگے چلتے ہیں، یہ جو عام طور پہ یہاں چیریٹیز آتی ہیں وہ بہت بڑے فنکشنز کرتی ہیں، ٹیبلز بک ہوتے ہیں اور کھانے ڈنر ونر ہوتا ہے، اور اس کے بعد جا کے چیریٹی چاہتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس میں بہت سارے جو چیریٹی کا اماؤنٹ ہے وہ اصل مقصد کی بجائے ان چیزوں پہ لگ جاتی ہے، اور کچھ ان کے جو اپنے ان کے ذمہ داران ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں اور اس طرح کی چیزوں میں چلی جاتی ہے۔ تو آپ کی چیریٹی میں اور ان چیریٹی میں کیا فرق ہے؟ لوگ آپ کو کیوں سپورٹ کریں بجائے ان کے؟ سو سب سے پہلی چیز یہ کہ دیکھیں، یو اینڈ می وی کین ناٹ ڈینائی دا فیکٹ کہ ہم کو ایز اے چیریٹی نیٹ ورکنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی
اور لیکن ہم اس کے ایکسپینس کو کس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں یہ ہمارے پہ. تو ہمارے جو یو کے میں جتنے بھی ہم لوگ یہاں پہ کام کریں اس وقت ہم لوگ سب والنٹیرلی کام کریں. کوئی تنہا نہیں آپ لوگ؟ ہم لوگ کی کوئی تنخواہ کوئی نہیں ہے, وظیفہ کچھ بھی نہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. لائک ابھی تک تو ہم میں سے کوئی ٹریول ایکسپینس بھی نہیں کلیم کرتا ہے. ہمارا پاکستان میں اسٹاف ہے, آف کورس پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ کام کریں, آف کورس ان کی دس از دیئر ڈے جاب, سو آف کورس وی ہیو ٹو پے دیم. اچھا وہ فل ٹائم اس کا کر رہے ہیں اس لیے آپ نے ان کی تنخواہ رکھ دی؟ جی فیئر انف. جی تو وہ تو ظاہر سی بات ہے, کسی نے تو اسکول چلانا ہے, ٹیچرز نے, سب نے, تو وہ سیلری تو. لیکن یو کے میں جیسے ہمارے جو فنڈ ریزرز ہوتے ہیں یا چیریٹی ایونٹس ہوتے ہیں یا جو نیٹ ورکنگ کے تھرو ابھی تک ہمارا کام ہو, ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ پیڈ امپلائی نہیں ہے. ہم لوگ یہ خود سب والنٹیرلی کام کریں, اور ہم سب لوگ جو انوالوڈ ہیں وی آر آل لائک پروفیشنل پیپل. اس میں ہمارے ساتھ ڈاکٹرز ہیں, ہمارے ساتھ فائنانس کے لوگ ہیں, ہمارے ساتھ پولیس آفیسرز ہیں, یو نیم اٹ, اینڈ وی ہیو دوز پیپل ان ود اس, کیونکہ اٹس سچ اے امیزنگ پروجیکٹ دیٹ پیپل وین پیپل ہیئر اباؤٹ اٹ دے گیٹ ریئلی پیشنیٹ اینڈ دے جسٹ وانٹ ٹو جوائن ہینڈز ود اس. تو آپ کی ڈاکٹر حفصہ جو ہے وہ بھی آتی ہیں یہاں لندن میں آتی جاتی رہتی ہیں؟ سو ڈاکٹر حفظہ جو ہے وہ ہماری فاؤنڈر ہیں. شی واز آلسو دا چیئر پرسن انیشلی, اینڈ دین ناؤ شی ہیز اسٹارٹیڈ ہر اون اسٹارٹ اپ ایز ویل. اور وہ دس واز ون آف آر کاسٹ کٹنگ اسٹریٹجی کہ بجائے اس کے کہ پاکستان سے کوئی آ کے نیٹ ورکنگ اور اس کی جو بات آگے بڑھائے, ہم اس کاسٹ کو بھی کٹ کر کے جو ہے وہ بچوں کے اوپر خرچ کریں, تاکہ جس مقصد کے لیے ہم پیسے جمع کر رہے ہیں ہم اس کے اوپر زیادہ توجہ دے سکیں. تو ناظرین یہ بھی ایک زبردست پوائنٹ انہوں نے بتایا. بہرحال جو ہماری چیریٹیز ہیں وہ بھی اگر یہ سن رہی ہوں تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے اپنی, کہ وہاں سے ٹریول کر کے یہاں آنا ہے آپ نے 3-4 آدمیوں کے ساتھ, اس کا خرچہ وہ بھی کٹ کر کے یہاں سے اگر آپ والنٹیئر لے لیں جو کہ مخلص ہوں تو وہ میرا خرچہ آپ جائے آپ سفر پہ خرچ کریں, وہ بچوں پہ یا جو بھی آپ کا مقاصد ہے اس پہ خرچ کر سکتے ہیں. بڑا اچھا پوائنٹ ہے آپ کا اس طرح خرچے کٹ کرنے کا. اس پہ ایک اور چیز, سوری میں آپ کی بات کٹ ایڈ کری ہوں, کہ ہم اس پروگرام کو ایکسپینڈ اس طریقے سے کریں کہ ابھی ہم نے ریسنٹلی کیمبرج یونیورسٹی پاکستان اسٹوڈنٹ سوسائٹی کے ساتھ ویو جوائنڈ ہینڈز ود دیم اینڈ ویو اسٹارٹیڈ دس والنٹیئر پروگرام, تاکہ نیٹ ورکنگ کے لیے اور جو ہمارا پیغام آگے بڑھانا, فنڈ ریزنگ کے لیے جو ایکٹیویٹیز ہے اس میں ہم ان والنٹیئرس کو یوز کر سکیں. سو دیٹس اندر وے آف اس یوزنگ دا ریسورسز دیٹ آر آلریڈی پریزنٹ ان یو کے ٹو سیو آل دا منی اینڈ اسپینڈ اٹ آن دا چیریٹیبل کاز دیٹ وی آر ورکنگ فار. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال, یہاں برطانیہ میں بہت ساری چیریٹیز آتی ہیں, لوگوں کا اب شکوک و شبہات ہو چکے ہیں کہ چیریٹیز پیسہ لیتی ہیں, وہ کہاں لگتا ہے, اس کا کوئی حساب وغیرہ نہیں. تو آپ لوگوں کے پاس ایسا کیا سسٹم ہے ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے, جہاں سے اگر جو کوئی چیریٹی دے رہا ہے وہ دیکھ سکے کہ میرا پیسہ کہاں لگا اور صحیح مقصد کے لیے لگا؟ سو ہمارے پاس اس کے لیے 2-3 بہت ہی روبسٹ سسٹم ہیں. ایک تو یہ کہ اگر آپ اسپانسر چائلڈ اسکیم میں پیسے دیتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی منتھلی رپورٹ ملتی ہے, اس بچے کی پروگریس رپورٹ ملتی ہے. اس کے علاوہ آپ کے ساتھ اس کی ویڈیوز اور فوٹوگرافس شیئر ہوتی ہیں. اگر آپ اس بچے سے بات کرنا چاہیں آپ اس بچے سے بات کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ایک روبسٹ سسٹم ہے, ہمارے پاس پالیسیز اور آتھرائزیشن سسٹم ہے. ہمارا ایکسٹرنل آڈٹ ہوتا ہے, وہ آڈٹ رپورٹ ہماری ویب سائٹ کے اوپر جو ہمارا ایئرلی فائنینشیل رپورٹ ہے اس کے اندر مینشنڈ ہے. اور اس کے علاوہ تیسری چیز یہ کہ ہمارے یو کے جتنے بھی کلیبریٹرز اور ٹرسٹیز ہیں, یا اس کے علاوہ جو لوگ بھی چاہیں وہ وہاں جا کے اسکول دیکھ سکتے ہیں, اور وہاں پہ ہمارے وزٹس ہوتے ہیں. اینڈ وی نیور سے نو ٹو اینی بڈی, دا اسکول آلویز ویلکم دیم. یو کین گو, یو کین میٹ the children, you can talk to them and it's there in front of everybody. اس کے علاوہ ہمارا فیس بک پیج ہے, انسٹاگرام پیج ہے, all the stories, it's all there. اچھا ابھی پروگرام کے اختتام پہ آپ جو ہمارے ناظرین ان کے لیے بتانا چاہیے کہ اگر وہ آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں ایز اے والنٹیئر یا ایز اے ڈونیشن بھی اگر وہ دینا چاہتا ہے تو اس حوالے سے کہاں رابطہ کریں؟ آپ ذرا کیمرے کی آنکھ سے ان تک پہنچائیں. السلام علیکم. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے مجھے یہ پلیٹ فارم دیا جہاں پہ میں اپنا پیغام سب لوگوں تک پہنچا سکوں. آئی تھنک اس سے پہلے کہ میں بتاؤں کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں, میں ایک چیز جہاں مینشن کرنا چاہوں گی کہ یہ چیریٹی, یہ والا پروجیکٹ ہاؤ اٹ از ڈفرنٹ فرام دی ادر پروجیکٹس. تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو میں کہنا چاہوں گی کہ جو اسلم کے بچے ہیں نا, یہ ہمارا ایسا ان پریویلیجڈ اور مارجنلائز کمیونٹی ہے کہ جو کسی اسکول میں جا بھی نہیں سکتے. اگر آپ ان کو پیسے بھی دینا تو آپ کے نارمل اسکول میں ان کو نہیں مل جاتا ہے ایڈمیشن, اور وہ گورنمنٹ اسکول میں بھی نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں پہ آلریڈی اتنے بچے ہیں. تو ان کو ایک اسپیشل ایک نیش قسم کی ایجوکیشن اسٹریٹجی چاہیے ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے. اور ہماری ایک ہولسٹک اپروچ ہے. ہم ان کی پڑھائی لکھائی پہ بھی خرچہ کرتے ہیں. ہم ان کے یونیفارمس, اسٹیشنری, کتابیں, ان کو 2 وقت کا کھانا اور دودھ ہم سب پرووائڈ کرتے ہیں.
تو اس لیے یہ جو ہمارا کاز ہے نا اٹس ویری ڈفرینٹ. اور گلگت بلتستان میں جہاں ہم نے جن بچوں کو اپروچ کیا ہے وہ اتنا فار فلنگ ہے کہ وہاں تک لوگ پہنچ ہی نہیں پاتے. سو اٹس اے ویری امپورٹنٹ کاز ٹو بی پارٹ آف. اور اگر آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں www.skzfoundation.com. آپ پاکستان میں ہمارے ڈونیشن کی جو ساری جو چیزیں وہاں موجود ہیں ویب سائٹ کے اوپر. اور یو کے میں آپ زیمپلر بینک میں آپ ڈونیشن دے سکتے ہیں, بینک اسلامی پاکستان میں دے سکتے ہیں, اور یہ سب انفارمیشن ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے. تھینک یو. تو ناظرین, ایس ٹی این کا کام تھا آپ تک ان کو پہنچانا, ان کا پیغام پہنچانا. اب آپ اپنی تحقیق کیجئے, چیریٹیز بہت ساری ہیں ان میں دیکھیے. ہم تو یہی گزارش کریں گے کہ آپ تھوڑا سا ریسرچ کیجئے کون کون چیریٹی کیسے کام کر رہے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ان کی چیریٹی جو کٹ کرتی ہے ٹرانسپیرنٹ ہے, تو آپ بھی چیک کر کے جہاں آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے اس چیریٹی کو ڈونیشن کیجئے اور ان کے ساتھ چلیے. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ پھر بات ہوگی کسی اور موضوع کے حوالے سے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.